کچھ ہی دنوں کے بعد امت کے درمیان ایک ایسے مہمان تشریف لانے والے ہیں جن کی امت شدت سے انتظار کرتی ہے۔ وہ کون ہے؟ 12 مہینے میں ایک مہینہ ایسے بھی آتے جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کی شان اور برکت و رحمت کیا ہے امت اس چیز کو بخوب جانتے ہیں کہ ایک روزے کی فضیلت کس قدر ہوا کرتی ہے، اور امت کو پورے سال میں ایک مہینہ اس قدر جو اللہ تعالیٰ امت کے حق میں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو یہ عطا کیا کہ امت اس چیز کو رہ کر اپنے گناہوں کو دھو سکے، امت اس چیز کو نبھا کر، اس چیز کو پا کر اپنے گناہوں کو اپنے اعمال سے دور کر سکے اور نیکیوں کا ذخیرہ اپنے دل پر، اپنے اعمال پر لا سکے۔ یہ امت کی خوش نصیبی ہے۔ اور رمضان کی شان بھی کیا شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم رمضان کے لیے پورے شعبان میں روزوں کی کثرت، نوافل کی کثرت بھی کیا کرتے تھے، اور اسی کا صدقہ، حضور کا ہی صدقہ آج امت کو ملا کہ آج امت بھی اس چیز کو پا کر اپنے نفس کو، اپنے حلق کو بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر اپنے رب کو تلاشتا ہے، تو رب بھی کتنا خوش ہوتا ہوگا اپنے بندے سے کہ میرا بندہ مجھے پانے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے حلق کو مار دیا، اپنے نفس کو مار دیا، اپنے بھوک پیاس کی تڑپ کو نہ دیکھا۔ اور ایسی امت کے درمیان جب کھانے کی قسم کی چیز اور اتنے عمدہ قسم کے کھانے سامنے لایا جائے، جب بھی امت کا یہ عرض نہیں ڈلتا، جب بھی امت کے دل میں یہ خیال تک نہیں آتی کہ میں روزہ توڑ کر ان کھانوں کو اپنے حلق کے نیچے اتار دوں، اس لیے کہ میں اپنے رب کی رضا کے خاطر روزے سے ہوں۔ اب لاکھوں قسم کے، کروڑوں قسم کے کھانے آ جائے، اگر جو سچا عاشق خدا اور حضور علیہ السلام کا ہوگا تو اس فرض کو فرض جان کر خدا کی رضا کے خاطر، اپنے آخرت کو بہتر کرنے کے خاطر ایسے قسم کے کھانے کو بھی وہ توجہ نہ دیں گے۔ اب ایک بات آتی ہے کہ رمضان المبارک کے درمیان امت کے ذہن پر بہت سارے شک آ کر اسے الجھا دیتے ہیں۔ بہت لوگ یہ خیال میں ڈوبے ہیں کہ میں اگر دل سے ارادہ کروں کہ روزہ توڑنے کا، اگر دل میں خیال آئے، ذہن پر بات آئے روزہ توڑنے کی، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بہت لوگوں کے ذہن پر ایسے خیال آتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑنے کا اگر خیال آ جائے تو روزہ ایسے میں کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں کہ روزہ دار اگر روزہ رکھنے کے بعد دل میں یہ خیال آئے کہ روزہ توڑنے کی نیت کر لے، روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑنے کی نیت کرتا ہے، تو ایسے میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ آخر روزہ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ نیت روزوں کی درستگی کے لیے سب سے اول درجہ رکھتی ہے۔ پھر نیت جب میں نے کر لیا روزہ توڑنے کی، تو روزہ پھر ٹوٹے گا کیوں نہیں؟ بات یہاں پر ایک سوال بنتا ہے۔ تو آئیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چل کر حضور کے فرمان کو سماعت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دل میں پیدا ہونے والی باتیں معاف کی ہے، جب تک کہ وہ زبان پر نہ آ جائے یا اس پر عمل نہ کر لے، تب تک اللہ تعالیٰ میری امت کے حق میں گناہ نہیں لکھتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر امت کے ذہن پر ایسے شیاطینی خیالات یا کوئی ایسے وسوسے آتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کے حق میں گناہ نہیں لکھتا جب تک کہ وہ زبان سے اس کو ظاہر نہ کر دے، یا جب تک اس پر عمل نہ کر لے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کے حق میں گناہ نہیں لکھتا ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، حضور کی ہم امت ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے راستے اتنا آسان کر دیا، نیکیوں کا راستہ اتنا آسان کر دیا۔ آپ سوچیے کہ اگر ایک بار درود پڑھ لیں کتنی نیکیاں مل جاتی ہے، کتنے جھڑ جاتے ہیں، تو امت کے لیے کتنا آسان کر دیا نیکی کمانا۔ تو اس سے ہمیں اب اپنے آپ کو عمل میں لانا ہے، برائیوں سے بچنا ہے،
آنے والا وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔